ریاستی حکومت مدراس ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس دیوراجو ناگارجن کو تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کا نیا چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جسٹس ناگارجن کو TGERC کے چیئرمین کے طور پر تقرری کے لیے اپنی رضامندی دی ہے۔ موجودہ چیئرمین ٹی سری رنگا راؤ کی میعاد 29 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے۔ اسی دن جسٹس ناگارجن کے چارج سنبھالنے کا امکان ہے۔ مہاراشٹر کے امراوتی میں لو ٹرائنگل میں قتل کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک لڑکے کا 2 لڑکیوں کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ یہ بات جب کھل کر سامنے آئی تو دونوں لڑکیوں میں تنازع ہو گیا اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ سیما نام کی لڑکی نے شبھانگی نامی لڑکی کے گلے اور ہاتھ میں چھری سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ امراوتی میں گزشتہ 36 گھنٹے میں یہ چوتھی قتل کی واردات ہے۔ اس قتل کے بعد پورے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا۔ خبر کے مطابق یہ واقعہ امراوتی کے راجا پیٹ پولیس تھانے کی نئی بائی پاس کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ مہلوک لڑکی 26 سالہ شبھانگی وردھا ضلع کے آروی کی رہنے والی تھی۔ وہ 2 دن قبل امراوتی میں اپنی سہیلی کے یوم پیدائش کے موقع پر آئی تھی۔ یہاں پر اس کا عاشق سورج دیشمکھ اور سورج کی دوسری معشوقہ سیما بھی موجود تھی۔ شبھانگی کو جب اس معشوقہ کا پتہ چلا تو اس نے سیما کو سورج سے دور رہنے کی تنبیہ کی اور کہا کہ میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ کیوں رہتی ہو۔ اس کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سورج نے دونوں کو امراوتی کے نئے بائی پاس کے قریب بلایا۔ دونوں کے درمیان صلح کی بات چلتی رہی لیکن ناراض سیما نے شبھانگی کے گلے پر سبزی کاٹنے والی تیز چھری سے حملہ کر دیا۔ چھری کے حملے سے شبھانگی خون سے شرابور ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی سہیلی اور سورج نے اسے امراوتی کے ارون اسپتال میں داخل کروایا جہاں ڈاکٹروں نے شبھانگی کو مردہ قرار دیا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے چہارشنبے کو تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کی وارننگ جاری کی ہے۔ موسم کی صورتحال کے پیش نظر محکمے نے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے 8 شمالی، 2 مشرقی اور 1 جنوبی ضلع میں گرج چمک کی پیش خیزی کی ہے۔ یہ اضلاع عادل آباد، نرمل، کومرم بھیم، نظام آباد، جگتیال، منچریال، کاماریڈی، راجانہ سرسیلا، کوتاگوڑم، کھمم اور ناگر کرنول ہیں۔ اگرچہ IMD نے حیدرآباد کے لیے یلو الرٹ جاری نہیں کیا ہے لیکن شہر میں 12 اکتوبر تک ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری شانتی کماری نے اعلان کیا ہے کہ بتکما تہوار 10 اکتوبر کو حیدرآباد کے ٹینک بنڈ پر بڑی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران اس تقریب کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا جو شام 5:30 سے لے کر شام 7:30 تک ہوگا۔ تقریبات میں 10,000 سے زائد خواتین کا بڑا جلوس دکھایا جائے گا جو بتکما کو لے کر شہداء کی یادگاہ سے ٹینک بنڈ تک شام 4 بجے شروع ہوگا۔ خواتین کے ساتھ سینکڑوں فنکار مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کریں گے۔ تقریب میں کئی عوامی نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔ تقریب کے ایک حصے کے طور پر بدھ کے مجسمے اور سنجیویا پارک سے خصوصی آتش بازی اور لیزر شو کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ تقریبات کی تیاری کے سلسلے میں شانتی کماری نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ حیدرآباد بھر کے 150 بڑے جنکشنوں پر بتکما نصب کریں اور مختلف سرکاری عمارتوں اور عوامی مقامات کو روشنیوں سے سجا دیں۔ نیکلس روڈ اور ٹینک بنڈ پر چلڈرن پارک کے قریب بتکما کے وسرجن کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ اس میٹنگ میں وانی پرساد، دانا کشور، CV آنند اور K امرپالی سمیت اہم عہدیداروں نے شرکت کی۔ سکندرآباد یارڈ میں ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے 9 اکتوبر کو چلنے والی بعض MMTS خدمات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جن ٹرین خدمات کو منسوخ کیا گیا ہے ان میں میڈچل تا حیدرآباد 47251، حیدرآباد تا میڈچل 47244، فلکنما تا سکندرآباد 47252، سکندرآباد تا فلکنما 47250، سکندرآباد تا میڈچل 47243 اور میڈچل تا سکندرآباد 14243 شامل ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ اور نو منتخب MLA عمر عبداللہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وزیر اعظم ایک معزز آدمی ہے اور انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں سے ریاست کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس پر پورا اتریں گے۔
عمر عبداللہ نے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ بی جے پی نے یہ الیکشن نہیں جیتا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر کو بی جے پی زیر قیادت مرکز کے ساتھ مخالفانہ تعلقات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ریاست کی بحالی نیشنل کانگریس اتحاد کے لیے ایک اہم انتخابی منصوبہ تھا۔ یونین ٹیریٹری میں حکومت سنبھالنے کے بعد یہ اتحاد کا پہلا بڑا مطالبہ ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ حکومت نے پرانی گاڑیوں کے استعمال کو بتدریج ختم کرنے کی ہمت افزائی کے مقصد کے تحت والنٹری وہیکل فلیٹ ماڈرنائزیشن پالیسی VVMP پر عمل آوری کا اعلان کیا ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ VVMP کو وضع کرنے کا مقصد ایک ایسے سسٹم کی تیاری ہے جہاں سڑکوں پر صرف فٹ اور محفوظ گاڑیاں ہی چلائی جائیں، جس سے نہ صرف روڈ سیفٹی ہوگی بلکہ ماحولیات کا تحفظ بھی ہوگا۔ اس نئی پالیسی پر عمل آوری کے ذریعے آلودگی میں بھی کمی کی جا سکتی ہے اور روڈ سیفٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت پرانی گاڑیوں کے استعمال کو ترک کرنے والے افراد کو حکومت مراعات دے گی، جن میں موٹر وہیکل ٹیکس میں رعایت بھی شامل رہے گی۔ پرانی گاڑی کا استعمال ترک کرتے ہوئے نئی گاڑیاں خریدنے والوں کو فوری طور پر موٹر وہیکل ٹیکس میں رعایت کی سہولت رہے گی اور انہیں دوسرے ٹیکسز میں بھی رعایت دی جائے گی۔ اس پالیسی کے تحت 15 سال قدیم گاڑیوں کے مالکان سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سہ ماہی ٹیکس پر جرمانے بھی معاف کرنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ جموں کشمیر نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد نے اسمبلی انتخابات میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے اکثریت حاصل کی ہے۔ جموں کشمیر کی 90 رکنی اسمبلی کے انتخابی نتائج میں NC کو 42، بی جے پی کو 29، کانگریس کو 6، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو 3، جموں کشمیر پیپلز کانفرنس، کمیونسٹ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کو ایک ایک سیٹ ملی ہے، جبکہ 7 سیٹوں پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ریاست میں حکومت بنانے کے لیے 46 کا ہنسا درکار ہے۔ NC اور کانگریس کے اتحاد کو کل 48 سیٹیں ملی ہے۔ ہریانہ کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے ریاستی اسمبلی کے 90 سیٹوں میں سے 48 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور تیسری مرتبہ اقتدار کو برقرار رکھا۔ اسی طرح تمام دعووں اور ایگزٹ پول رپورٹس کے باوجود کانگریس اقتدار تک نہیں پہنچ پائی ہے، جس سے کانگریس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 90 اور کانگریس نے 90 سیٹوں پر الیکشن لڑا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ریاست میں زیادہ تر سیٹوں پر کانگریس اور بی جے پی کے درمیان راست مقابلہ تھا۔ کانگریس کو 37 سیٹوں پر اتفاق کرنا پڑا، جبکہ INLD نے 2، آزاد امیدواروں نے 3 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔